یہ جو سنگل سسٹم ہے نا پرائسنگ کا, اس نے بڑی تباہی مچائی ہے پاکستان میں. سینٹرلائز سسٹم ہے, ہر علاقے کی جو ہے اپنا ایک ایڈوانٹیج ہوتا ہے. لیٹ دیم ایکسپلائٹ دیٹ ایڈوانٹیج نا. جی بی کا ایڈوانٹیج ہے کہ وہاں پہ پانی ہے, کے پی کا بھی ہے, تو لیٹ دیم پروڈیوس الیکٹریسٹی ایٹ اے چیپر ریٹ, اور وہ ٹریڈ کرے باقی پاکستان سے. جی بی اور کے پی کو کیا چاہیے؟ گندم چاہیے, وہ پنجاب سے ٹریڈ کرے. اور یہ بھی اسٹوپیڈیٹی ہے کہ پنجاب میں جو گندم جو ہے مثال کے طور پہ اگر وہ 60 روپے کی ہے تو وہ پورے پاکستان میں ہی 60 روپے کی. یہ بالکل غلط بات ہے, ٹھیک ہے. تو ہر صوبہ جو ہے اس کا اس طرح حق مارا جاتا ہے. لیکن اب بھی کوئی ہوش نہیں. اب دیکھیں ابھی فورنزک کی بات چل رہی ہے آئی پی پیز کی, تو اس پہ بھی بڑا ریزسٹنس ہے. نو بڈی وانٹس فورنزک. میں ایک کنزیومر ہوں, میرے بل کے اندر وہ جو چوری کرتا ہے اس کا پیسہ بھی میں نے دینا ہے, لائن لاسز کا میں نے دینا ہے, کیپیسٹی پیمنٹ کا میں نے دینا ہے, فیول ایڈجسٹمنٹ, ساری چیزیں. تو اور یہ ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی دینا ہے کہ جتنی کمپنیز جو ہے گورنمنٹ کے آفیشیل چلا رہے ہیں, جی جی, تو ان کی تنخواہیں, ان کے بورڈز, ان کی عیاشیاں, اس کے بھی پیسے آپ نے. اب لوگوں نے اس سے تنگ آ کے سولر پہ شفٹ کرنا شروع کیا. وہ راستہ بھی بند کر رہے ہیں تاکہ آپ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی گرڈ سے بجلی استعمال کریں. اوکے بھائی گرڈ سے بجلی اتنی مہنگی ہے, اگر بجلی مہنگی نہ ہوتی تو لوگ سولر کیوں لگواتے یار. اب جتنے بھی ہائیڈرو کے بڑے پاور پروجیکٹس ہیں اس کے لیے ساروں کو آپ کو باہر سے انجینئرز وغیرہ منگوانے پڑتے ہیں, چاہے نیلم جیلم ہو, چاہے اور منصوبے بنا رہے ہو. تو وابڈا کی اپنی ایکسپرٹیز کا آگئی, ان کے اپنی اتنی بڑی جو فوج رکھی ہوئی ہے انجینئرز وغیرہ کی, تو اف دے آر ناٹ کیپیبل, ٹھیک ہے, تو وائی ڈو وی ہیو اے وابڈا. ٹاک اباؤٹ ابھی جو حکومت ہے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم معاشی بحران میں ہے جی, ہم اس کا حل نکال رہے ہیں, ہم گروتھ اسٹریٹجی پہ فوکس کر رہے ہیں, معاشی نمو کو ہم بڑھائیں گے, ہمارے پاس میجک بانڈ ہے, ساری چیزیں. جب آپ یہ بیسک چیزیں نہیں کر رہے ہیں تو اکنامک جو پلاننگ ہے, جو پلاننگ ہونی چاہیے, جو آپ کی جو سینٹرل کمیٹی ہوگی, جو آپ کا سینٹرل مغز ہوگا گورنمنٹ کا جو پلاننگ کرتا ہے, تو اس کو یہ بات کیوں نہیں سمجھ میں آتی؟ کیونکہ یہ کرائسس آگے بڑھے گا تو اگلے الیکشن میں تو یہ تو بالکل گٹ جائیں گے, ختم ہو جائیں گے. کوئی ڈائریکشن نظر نہیں آ رہی کہ کیا یہ اس اکانومی کو ابھی جو حالات تھے ان کو کسی حد تک بہتر کر کے اپنے پولیٹیکل مائلیج بھی تو حاصل کرنا ہے نا. یہ اس میں بھی ڈم نظر آتا ہے. اسحاق ڈار صاحب جو ہیں جن کو پی ایم ایل والے بڑے وزٹ مانتے ہیں, امیجن ایک پارٹی کا حال دیکھ لیں کہ وہ اسحاق ڈار کے ارد گرد گھومتی ہے. 2014 اس نے یک مشت 450 بلین کی پیمنٹ کر دی تھی آئی پی پیز کو. وقت کے آڈیٹر جنرل نے انہیں پوائنٹ آؤٹ کیا کہ یار آپ نے آج تک جو آئی پی پیز ہیں یا جتنی بھی آپ پیمنٹس کر رہے ہیں ان کو پاور, آپ نے آج تک ان کا کبھی کوئی فورینسک آڈٹ ہی نہیں کروایا. تو اس کا انہوں نے علاج نہیں نکالا کہ پہلے تو وہ آڈیٹر جنرل کو ہٹا دیا. یہ ہر وقت جو چیخیں مار رہے ہوتے ہیں نا کہ جی ٹیکس نہیں دے رہے, ٹیکس اتنا کم ہے. بھائی 11 ٹریلین 12 ٹریلین تو آپ کا جو ہے ٹوٹل انکم ہوگی گورنمنٹ کی, ٹیکس پلس نان ٹیکس. ٹیکس ہم تو اتنا دے رہے ہیں, ٹھیک ہے, ہمارا تو سورس کرتا. کون سی ایسی چیز ہے مجھے بتائیں پاکستان میں, یہاں پہ تو آپ جب مردہ دفناتے ہیں اس کے لیے بھی پیسے دینے پڑتے ہیں, جگہ کے لیے کیش نکلواتے ہیں, ٹیکس ہے. کس چیز پہ ٹیکس نہیں ہے؟ تو سارا جو اتنا شور مچا رہے ہیں, تو یار اپنے گورنمنٹ کے سائز کو دیکھیں. آپ کے کرنٹ ایکسپینسز گورنمنٹ کے وہ اس سال جو ہے دے آر ایکسپیکٹڈ ٹو گو اراؤنڈ 16 اور 17 ٹریلین روپیز. ایک اور پوڈ کاسٹ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج ہم بات کریں گے پاکستان میں بڑھتی ہوئی مہنگائی کی شرح, خاص کر جو آئی پی پی جن کو انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز کمپنیز, جن کا اکثر ہم آج کل میڈیا میں بھی سنتے ہیں, اور اکثر لوگ بات کرتے ہیں کہ پاکستان میں بجلی مہنگی کیوں ہو رہی ہے, اس کی کیا وجوہات ہیں, کیا پالیسی فیلیئرس ہے, اس پہ بھی بات کریں گے. اس کے علاوہ جو موجودہ حکومت ہے یہ جو ہے مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے, موجودہ جو معاشی بحران ہے اس سے نکالنے کے لیے کیا اقدامات کر رہی ہے اور کیا نہیں کر رہی اور کیا کرنا چاہیے, اس پہ بھی ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ آج اسٹوڈیو میں موجود ہیں شاہد محمود صاحب, بہت ہی جانے مانے ماہر معاشیات ہیں. ویلکم شاہد صاحب. تھینک یو. ریسرچر بھی ہیں اور آپ کام کرتے رہتے ہیں, آپ کے آرٹیکلس جو ہے کالمس ڈان میں ان کے اکانومی پہ آتے ہیں تسلسل کے ساتھ, اور اس کے علاوہ ان کا کافی کام جو ہے اکانومی کے حوالے سے. آج ان سے ہم بات کریں گے کہ اصل مسئلہ کیا ہے, ایشوز کیا ہے, اور اس کو حل کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو شاہد صاحب, یہ آئی پی پیز کا جو ایشو ہے, مسئلہ چل رہا ہے ابھی آج کل بہت زیادہ اس پہ واویلا مچ رہا ہے, تو اس کی کیا تاریخ ہے, کیسے یہ ہوا, اور ہم نے اتنی مہنگی بجلی پیدا کرنے کی کیوں اٹھانی؟ یہ ایک غریب ملک ہے پاکستان, اور انرجی کرائسس ہے, انڈسٹری نہیں چل رہی ہے, اکانومی جو ہے آپ کی بیٹھی ہوئی ہے, تو افورڈیبل تو نہیں ہے نا یہ بجلی. تو کیا وجوہات ہیں, کیا فیکٹرز ہیں؟ دیکھیے جی, اوور آل تو اٹس اے فیلئر آف گورننس کہ آپ پاور سیکٹر کو کیسے گورن کرتے ہیں, اینڈ ابو دیٹ مور دین دیٹ کہ آپ اکانومی کو کیسے گورن کر رہے ہیں سنس دا ویری اسٹارٹ. وہی ایشو ہے, یہ بڑا ایشو ہے گورننس کا. اس کے درمیان میں پھر اور ایشوز آتے ہیں, کرپشن کے ایشوز آ گئے,
questionable decisions के इशू आ गए, lack of the right person at the right job. हमारी पावर सेक्टर भी जो है वो भी ब्यूरोक्रेसी चलाती है. So there are so many issues. इसकी पूरी तारीख है. देखें, इससे फेलियर इस तरह है कि आप यही हमारे पास वापडा था जिसने 2 बड़े बड़े डैम बनाए थे, मंगला और तरबेला. ठीक है जी. एंड दे हैड द एक्सपर्टीज़. तो 60s अर्ली 70s तक ठीक ठाक काम करता रहा, वर्ल्ड रिनाउंड भी था, इनके पास इंजीनियर्स भी थे, एक्सपर्टीज़ भी थी. फिर 70s, मिड 70s, लेट 70s स्पेशली जब से मार्शल आया तो उसका एक डाउनवर्ड स्पाइरल शुरू हुआ. अब देखें, उस वक्त से हमें पता था कि पाकिस्तान में हाइडल की कैपेसिटी, ये जो आजकल नंबर्स कोट किए जा रहे हैं कि इतनी कैपेसिटी है, ये पहले से पता था. सो द क्वेश्चन इज़ कि सिस्टमिक फेलियर ये है कि व्हाई डिडंट यू कीप डेवलपिंग योर एक्सपर्टीज़ एंड एक्सप्लॉइट दैट पोटेंशियल. ठीक है. व्हाई डिड यू टर्न टुवर्ड्स इम्पोर्टेड फ्यूल्स, जबकि आपको पता था कि इकॉनमी का आपका स्ट्रक्चर ऐसा है और बहुत शुरू से और अभी भी है कि आप जितनी जैसे जैसे आपकी इकनॉमिक ग्रोथ ऊपर जाएगी तो आपका करंट अकाउंट बैलेंस का इशू पैदा होगा, आपको डॉलर पेमेंट्स की अदायगियों का मसला पैदा होगा. तो फिर हम वो टिपिकल एक ही स्ट्रेटजी है हमारे पास कि जल्दी से इंपोर्ट्स पे टैरिफ्स लगा देते हैं, ज़्यादा करते हैं, और किसी तरह के जी और थोड़ा अकाउंट बैलेंस कम हो जाता है, थोड़ा जो खसारा है करंट अकाउंट का, तो वो कहते हैं वाह जी बस जी इकॉनमी स्टेबल होगी. आजकल भी ये राग बड़ा अलाप रहे हैं ना, कुछ साल पहले PTI की गवर्नमेंट में भी ये राग बड़ा अलापा बस जी इकॉनमी स्टेबल. उस वक्त भी मैंने एक आर्टिकल लिखा था, तो उस वक्त के वो फाइनेंस मिनिस्टर साहब थे, बड़े नाराज़ हुए थे उस पर कि मैंने कहा था कि ये इकॉनमी ये स्टेबिलिटी नहीं है. आप जो कह रहे हो कि जी इतनी % ग्रोथ होगी, अब आगे और भी होगी, तो मैंने कहा आगे फिर करंट अकाउंट डेफिसिट भी बनेंगे, और फिर वही हुआ. खैर फिर यूक्रेन रशिया की वॉर भी शुरू हो गई. देखें, इट्स अ सिस्टमिक फेलियर. फिर क्वेश्चनेबल इश्यूज़ ये हैं कि आपने ये देखें कि सबसे पहले जो एग्रीमेंट साइन हुआ था, सबसे पहली जो IPP जिसकी अप्रूवल हुई थी वो 1994 की नहीं थी, वो जनरल ज़िया के दौर की, जनरल ज़िया हक ने दी थी आपको. प्रॉब्ली इफ आई रिमेंबर, जनरल ने बताया 92-94 की बात करते हैं. नहीं अक्सर यस, वो एक लार्ज स्केल पे जो है जो एग्रीमेंट साइन हुए थे IPPs के, दैट वाज द फर्स्ट इंस्टेंस. लेकिन पाकिस्तान में फर्स्ट IPP जो कि मतलब जहाँ से ये सिलसिला शुरू हुआ, वो इट वाज लेट 1986. जनरल ज़िया ने IPP को अप्रूव किया था. प्रॉब्ली हपको थी, आई डोंट रिमेंबर करेक्टली, लेकिन यस प्रॉब्ली हपको ही थी. 1994 में देखें, फिर जब ये इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स का इशू जब आया, तो उसमें एक चीज़ जो बड़ी नोटिसेबल थी वो ये थी कि उसमें जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस थी, वर्ल्ड बैंक और IFI, उनका फाइनेंसिंग आर्म जो है वो बहुत एक्टिव था. उन्हें इन पे इसकी वजह से नहीं होता कि जिस तरह ये वापडा की बाइफर्केशन के जी ये डिस्कोस बना दो और जेनकोस वगैरह बना दो 1998-97 में, वो भी इन पे इसी तरह पुश किया था वर्ल्ड बैंक ने. और वो मेरिट एंड जो उसके मेरिट्स थे या डीमेरिट्स थे उस पर डिबेट की जा सकती है, लेकिन कहने का मकसद ये है कि उनका एक बड़ा रोल था. अच्छा, उस वक्त भी देखें, कोई ऐसा नहीं कि पाकिस्तान का इकनॉमिक स्ट्रक्चर चेंज हो गया था. यू न्यू वेरी वेल कि आप इम्पोर्टेड फ्यूल्स पे IPPs अगर बना रहे हैं तो इशू ये है कि फिर आपको फिर वही कनंड्रम, फिर वही इशू आएगा कि आप जैसे जैसे आपकी इकनॉमिक ग्रोथ जो है 3.54% से ऊपर जाती है तो आपका करंट अकाउंट बैलेंस ख़राब होना शुरू हो जाता है. ठीक है, फिर आप क्या करेंगे? आपने तो यहाँ पे कमिटमेंट की हुई है कि जी कैपेसिटी चार्जेस उन्होंने लगाए हैं, उन्होंने कहा है जी कैपेसिटी चार्जेस आप देंगे. फॉर कवरिंग दोज कैपेसिटी चार्जेस यू नीड कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. आपने उसी तरह कंज्यूम करना है, लेकिन वो साथ साथ नहीं चल रहे थे. फिर खैर वो किस्सा ऐसा हुआ कि उस पर बड़े करप्शन के चार्जेस लगे. फिर वो जब नवाज शरीफ की सेकंड गवर्नमेंट आई तो वो सैफुर रहमान साहब, उनका एहतसाब ब्यूरो बना, तो उन्होंने इन सब को पकड़ दकड़ करके जेल में किसी को डाल दिया कि रेट्स वगैरह कम करो, और उनको फोर्स किया एग्रीमेंट्स रिवाइज़ करने पे. तो वो इशू फिर उसके बाद जब वो जो एक उसका जो आउटकम था वो ये हुआ कि जो इन्वेस्टर्स थे वो फिर पाकिस्तान आना इस पावर सेक्टर में तो बिल्कुल ही बंद हो गए. परवेज़ मुशर्रफ के दौर में इफ़ आई रिमेंबर बिल्कुल ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट थी जो इन्वेस्टमेंट पावर सेक्टर में थी. और लोड शेडिंग का दौरान भी काफ़ी ज़्यादा था, वो बिल्कुल उनके आखिर के उसमें जो है. और फिर पीपल पार्टी के वक्त में जो है वो बहुत ज़्यादा इशू हुआ. तो ये जो फिर लोड शेडिंग का दौरानिया बहुत ज़्यादा बढ़ गया वो पीपल पार्टी के वक्त में. एंड दैट वाज बेसिकली के बाहर जो ऑयल की प्राइसेस थी वो एकदम दे शॉट अप. ठीक है, जब परवेज़ मुशर्रफ का आखिरी साल था. तो खैर एनीवे, अब सिस्टमिक फेलियर क्या था? सिस्टमिक फेलियर आपका ये है कि
چلیں جی اب یہ ایشو تو آ گیا کہ آپ کے اتنا تیل مہنگا ہو گیا, آپ اسی پہ ڈپینڈنٹ ہے, اور دیکھیں ایک $5 یا $3 بھی جو ہے پر بیرل بڑھ جائے تو ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ بیلنس خراب ہونا شروع ہے. تو سوچنے کی بات یہ ہے, سب سے پہلے یہ سوچنا چاہیے تھا کہ یار ہماری اکانومی کا اسٹرکچر ایسا ہے نہیں کہ ہم اس چیز پہ ڈپینڈنسی لا رہے ہیں, تو وائی آر وی گوئنگ ود دیٹ. پھر دوسرا یہ کہ آپ کی ہمارے یہاں پہ جو اپنی ایکسپرٹیز اور اپنا پوٹینشیل ہے, ہم اس کو کیوں بروئے کار نہیں لا سکے؟ کیا ایشو کیا ہے؟ وابڈا کیوں اتنا بیکار ہو گیا کہ آپ کو وہ جو ہائیڈرو پاور جو ہے, جو اس کے پاس ایکسپرٹیز تھی, اب جتنے بھی ہائیڈرو کے بڑے پاور پروجیکٹس ہیں اس کے لیے ساروں کو آپ کو باہر سے انجینئرز وغیرہ منگوانے پڑتے ہیں, چاہے نیلم جیلم ہو, چاہے اور منصوبے بنا رہے ہو. تو وابڈا کی اپنی ایکسپرٹیز کہاں گئی؟ ان کے اپنی اتنی بڑی جو فوج رکھی ہوئی ہے انجینئرز وغیرہ کی, تو اف دے آر ناٹ کیپیبل, ٹھیک ہے, تو وائی ڈو وی ہیو اے وابڈا کہ آپ ادھر سے باہر سے کیوں آئے کرتے ہیں. خیر اینی وے, اب آئی پی پیز آیا, آئی پی پیز چلیں, پھر آپ وہ ایشو میں نے کہا کہ پیپل پارٹی کے دور میں یہ آیا کہ شہروں میں بھی 14 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو رہی تھی اور دیہات میں تو 20-22 گھنٹے. سو وی نیڈیڈ ٹو وہ اس کو ٹیکل کرنا تھا. تو خیر پھر دوبارہ آئی پی پیز کی طرف آئے. وہ سی پیک کا بھی اس وقت وہ پاکستان جو ہمارے وہ تھے انہوں نے کسی طرح کنونس کر لیا چائنیز کو کہ آپ سی پیک کی جو انویسٹمنٹ کریں گے اس میں آپ اپنے آئی پی پیز بھی لائیں الیکٹریسٹی کے اس میں. لیکن آبویسلی جو پرانے لیسنس تھے, ہارش لیسنس, تو اس میں فورن انویسٹر جو ہے وہ تو بڑا تھوڑا شاید ہے کہ یار جو آپ کے ساتھ, تو انہوں نے گارنٹیز جو ہے وہ اچھی خاصی بڑھا دی, اور جو وہ ایک سیورن گارنٹیز وغیرہ اور وہ ساری, پھر اس میں کنڈیشن سخت کی ہوں گی, ریٹرنز جو تھیں گارنٹیڈ ریٹرنز, وہ ایک بہت بڑا ایشو ہے جو کہ ٹیکل کرنے کا ہے. گارنٹیڈ ریٹرنز انہوں نے بہت زیادہ رکھی. اب یہ کہتے ہیں کہ جی وہ اس لیے کیونکہ پاکستان بڑا رسکی کنٹری تھا, لیکن دیکھیں رسک کی ریفلیکشن جو ہوتی ہے, اب مثال کے طور پہ ہاؤ ڈو یو نو کہ پاکستان کتنا رسکی ہے؟ گڈ انڈیکیٹر از کہ آپ پاکستان کے 10 سال کے جو ڈالر یا یورو بانڈز ہیں وہ مارکیٹ میں جتنے پہ ایکسیپٹ کیے جاتے ہیں, تو اس وقت جس وقت یہ سی پیک کے ہم نے آئی پی پیز کا وہ کیا ہے, اور آج کل کا سارا مسئلہ سی پیک کے آئی پی پیز کا, وہ 1994 والا ایشو تو ختم ہو گیا. اوکے ٹھیک ہے. تو اس وقت جب انہوں نے 17-18% پہ رکھے, تو اس وقت جو پاکستان کے بانڈس تھے وہ 10% پہ یورو ڈالر بانڈز جو ہیں وہ بک رہے تھے, مطلب وہ لوگ لے رہے تھے, انویسٹر لے رہے تھے. دیٹس پرائزنگ ان دا رسک. سو 10% اور 17 اور 18% میں بہت بڑا فرق ہے. سو ہاؤ ڈیڈ دیٹ ہیپن, نو بڈی نوز, کیونکہ کسی نے آج تک آئی پی پی کے ایگریمنٹس دیکھے نہیں ہیں, نہ میں نے دیکھے, نہ آپ نے, نہ کسی اور نے. اچھا پھر سسٹمک ایشو کیا ہے؟ سسٹمک فیلئر یہ ہے کہ یار آپ جتنی مرضی بجلی پروڈیوس کر لو, لیکن آپ کا ٹرانسمیشن اینڈ ڈسٹریبیوشن لاسز اور تھیفٹ وغیرہ کا ایشو تو وہیں پہ, اس کو تو آپ ٹیکل نہیں کر سکے. ٹرانسمیشن اینڈ ڈسٹریبیوشن لاسز جو ہیں وہ ابھی بھی آفیشلی 18% پہ ہے, 17-18% پہ, لیکن ان آفیشلی اگر آپ کسی سے بات کرو وہ کہتے ہیں کہ یہ 20% سے بھی اوپر ہے. سو جو وہ انفراسٹرکچر ہے کہ آپ نے جہاں سے الیکٹریسٹی جنریٹ کی اور پہنچائی لوگوں تک, وہی آپ کا جو ہے بالکل بسیدہ ہے, ناقص ہے, بالکل ٹھیک ہے, ناقص ہے. تو اس کے بھی آپ لوگوں نے پیسے نکلوانے ہیں. اچھا کیپیسٹی پیمنٹس کا پھر ایک یہ چیزیں یاد رکھیں کہ یہ صرف پاکستان میں نہیں ہوتا, یہ ہر جگہ ہوتا ہے جہاں پہ بھی الیکٹریسٹی کے وہ لگائے جاتے ہیں. کیونکہ دیکھیں انویسٹر جو ہوتا ہے وہ اتنی بڑی جب انویسٹمنٹ کرتا ہے ہر ایک کے پاس اتنا پیسہ نہیں پڑا ہوتا. اور دوسرا یہ ہے کہ وہ اس لیے نہیں لگاتا کہ یار چلو یہ سردیوں میں جب ڈیمانڈ کم ہو جاتی ہے تو خیر ہے اس کو میں بند کر دوں گا, اور گرمیوں میں ڈیمانڈ زیادہ ہوگی تو اس کو میں کھول لوں گا, تو کیپیسٹی پیمنٹس کا جو ہے پھر مسئلہ نہیں, ایسا نہیں ہوتا. سو اف یو ہیو باٹ دا مشینری, اف یو ہیو انویسٹڈ بلینز آف ڈالرز, آپ نے پورا بنایا انفراسٹرکچر بنایا, اس کے لیے آپ کو لونز لینے پڑتے ہیں, تو وہ لونز واپس کرنے پڑیں گے, ٹھیک ہے, آن ٹائم, اس میں تو وہ نہیں ہے. تو یہ کیپیسٹی پیمنٹس آپ کی جو ہے یہ آگی کیپیسٹی کے, آپ نے کیپیسٹی لگا دیا, اس پہ آپ نے پھر پیمنٹس کرنی ہے, کیونکہ وہ جو انویسٹر ہے اس نے بھی آگے پیمنٹس کرنی ہے. تو مسئلہ یہ کہ ہمارا اپنا جو گورننس خراب ہے, ایشو اس کا ہے نا, پھر ایشو اس کا ہے کہ ہاؤ یو نیگوشیٹڈ دوز ایگریمنٹس. اچھا پھر دوسرا میں نے کہا نا اس میں اور بہت سے ایشو ہے. گورننس کا ایشو آپ یہ دیکھیں کہ آپ کول پہ لگا رہے ہیں, وہ بھی امپورٹڈ کول پہ. ایسا نہیں ہے کہ پاکستان میں کول نہیں ہے. یہ تھر کول والا, تھر کول جو ہے دیکھیں اگین اس میں ایک صاحب تھے پاکستان اٹامک انرجی کے, ڈاکٹر سمر مبارک مان, جی ٹھیک ہے, آپ وہ mid-90s میں انہوں نے ایک بڑا شوشہ چھوڑا تھا کہ میں تھر کول سے اتنی بجلی بنا دوں گا کہ پاکستان ایکسپورٹ بھی کر سکے گا. بٹ دیٹ وہ ایک میں نے فیچر بھی پڑھا تھا اس کا, کوئی میرے خیال میں آڈٹ بھی ہوا تھا کہ اس پہ کتنے کروڑوں کے اربوں روپے ضائع ہوئے, لیکن ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں. تو بھائی وہ کس طرح کیسے ضائع ہو گئے,
کسی نے آج تک ان سے نہیں پوچھا. تو تھرکول میں کافی عرصے تھرکول کا ابھی سے نہیں, یہ تو بہت عرصے سے لوگوں کو پتہ ہے. پھر پاکستان کے اور حصوں میں خیبر ایجنسی میں کول ہے, ٹھیک ہے, اور انگریزوں کے زمانے سے پتہ ہے, وہ کسی نے آج تک اس کو مکمل طور پہ ایکسپلائٹ نہیں کیا. اچھا آپ امپورٹڈ کول کی طرف جا رہے ہیں, تو امپورٹ جب آپ کرتے ہیں تو کس پورٹ پہ آتی ہے؟ وہ پورٹ پہ ہی آئے گی نا, کراچی پہ آئے گی یا گوادر پہ آئے گی. تو آپ ادھر بجلی گھر لگا لیں. اچھا انہوں نے لگا دیا وہ سائی وال میں ایک, ٹھیک ہے, PMLN نے, کیونکہ ادھر ان کی ساری سیاست تو گھومتی ہے پنجاب کے گرد, تو ادھر انہوں نے ووٹ جیتے ہیں تو ادھر لگا دیا. اب ادھر تو آپ نے لگا دیا, ٹرانسپورٹ کہاں سے کریں گے؟ ٹرانسپورٹ کی ریلوے لائن نہیں ہے, صحیح. تو یہ اب دیکھیں اس کی کاسٹ آ گئی. پھر میں نے ایک کہا کہ ٹرانسمیشن ڈسٹریبیوشن کی کاسٹ ہے. پھر آپ دیکھیں کہ آپ نے لوگوں کو یہ جو کیپیسٹی پیمنٹس ہیں یہ کور ہو سکتی ہیں اس کا, کیونکہ دس از اے فکس کاسٹ. آپ فکس کاسٹ کو کور کر سکتے ہیں جب آپ لوگوں کی کنزمپشن بڑھائیں, تاکہ وہ جتنی زیادہ بجلی استعمال کریں گے اتنا زیادہ آپ کو انکم ہوگی, اس سے وہ کور ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے. فکس پلس ویریبل کاسٹ کین بی کورڈ ود مور کنزمپشن. ایسے یہ آپ کو ایک سمپل سا میں فارمولا بتایا. لیکن آپ بجلی کی یہاں پہ قیمت دیکھیں, یہ پرابلی دنیا میں پر جو یونٹ ہے قیمت اس کی, اور اس میں جو ٹیکسز وغیرہ سب کچھ لگایا, یہ دنیا کی سب سے قیمتی جو ہے سب سے مہنگی الیکٹریسٹی ہے. تو آپ پچھلے 2-3 سال سے دیکھ لیں جو الیکٹریسٹی کنزمپشن ہے دیٹس اسٹیگننٹ, اور جتنی اس سال مہنگی ہوئی ہے تو اس سے تھیفٹ اور مزید بڑھ گئی ہے, اور مزید بجلی کی کنزمپشن کم ہو گئی. دیٹس ناٹ دا وے ٹو گو اباؤٹ کورنگ یور کاسٹ آف کیپیسٹی کاسٹ اینڈ ادر کاسٹ, ٹھیک ہے جی. سو دیکھیں لاجک نہیں بنتا اس کی لاجک نہیں بنتی. تو وٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے کہ یہ ایک لانگ لسٹ آف لانگ لائن آف سسٹمک فیلیئرز ہیں. اس میں IPP کا ایشو ایک ایشو ہے. یو ہیو ٹو کور دا ہول پاور سیکٹر. آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ وابڈا, یہ جانا پڑے گا کہ وابڈا کے فیلیئرز کیسے شروع ہوئے, پھر جب کمپنیز کی بائیفرکیشن کی گئی تو اس میں کیا کیا ایشوز آئے اور وہ کیوں کامیاب نہیں ہو سکی. آپ نے ٹرانسمیشن اینڈ ڈسٹریبیوشن کے آپ نے انفراسٹرکچر جو ہے اس کو کیوں نہیں اپڈیٹ کیا, ٹھیک ہے جی. آپ نے انویسٹمنٹ اس میں کیوں نہیں کی. تھیفٹ کا ایشو ہے, اس کو کیوں نہیں کور کیا. پھر جب یہ اگریمنٹ سائن ہو رہے تھے, اب نہ جیسے کہ میں نے کہا کہ کرپٹ پریکٹسز کا ایشو ہے, صحیح ہے. یہ مفتاح اسماعیل صاحب نے جب ٹویٹ کی تھی تو میں نے بھی پھر اس پہ ٹویٹ کی تھی, انہوں نے جواب دیا تھا کہ ہاں میں اس کو رول آؤٹ نہیں کر رہا. صحیح ہے. ایک کمپنی ہے جو کہ دبئی میں انکارپوریٹ ہوتی ہے جولائی 2014 میں, اوکے, اور اگست 2014 میں ود ان 3 ویکس اس کو IPP کا کانٹریکٹ مل جاتا ہے. ارے واہ, ٹھیک ہے. اور ہی از اے فارمر PMLN اسٹالوارٹ جو اس کمپنی کو چلاتے ہیں. ہی از ون آف دا لیڈنگ, سیف الرحمان صاحب. تو یہ کیسے ہو گیا؟ پھر ایک اور چیز جو کہ کسی نے پوائنٹ آؤٹ کی تھی کہ سیم کوالٹی آف پلانٹس ہے, سیم پلانٹس ہیں, سیم ان کی پروڈکشن وہ ہے, سیم پروڈکٹیوٹی ہے, لیکن ایک جو پلانٹ ہے وہ $500 ملین کم پہ لگا, دوسرا اس سے $500 ملین زیادہ پہ لگا, ٹھیک ہے. وائی؟ اور ہے بھی ایک ہی علاقے میں, صحیح ہے جی. تو یہ ایشوز جو ہیں نا, پھر آج تک دیکھیں اسحاق ڈار صاحب جو ہیں جن کو PML ہمارے بڑے وزٹ مانتے ہیں, امیجن ایک پارٹی کا حال دیکھ لیں کہ وہ اسحاق ڈار کے ارد گرد گھومتی ہے کہ وہ بہت بڑا ایکسپرٹ ہے. تو اس نے نہیں, ہی از این اکاؤنٹنٹ جی, ہاں جی. تو وہ دیکھیں اس میں پھر 2014 ہاں اس نے یک مشت 450 بلین کی پیمنٹ کر دی تھی IPPs کو کہ جی لیں جی, یہ سرکولر ڈیٹ کی تھی, اس میں IPPs کی پیمنٹ تھی. یہ مسئلہ ہی میں نے ختم کر دیا. اچھا ایشو یہ تھا کہ اس وقت کے آڈیٹر جنرل نے شاید نام یاد نہیں ہے, بلند اختر رانا تھے کہ کون تھے, تو انہیں پوائنٹ آؤٹ کیا کہ یار آپ نے آج تک جو IPPs ہیں یا جتنی بھی آپ پیمنٹس کر رہے ہیں ان کو پاور, آپ نے آج تک ان کا کبھی کوئی فورینسک آڈٹ ہی نہیں کروایا, ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہے کہ آپ ڈائریکٹلی پیمنٹ نہیں کر سکتے, آپ کو آڈیٹر جنرل کے تھرو پیمنٹ کرنی پڑے گی. تو اس کا انہوں نے علاج نہیں نکالا کہ پہلے تو وہ آڈیٹر جنرل کو ہٹا دیا, ریموو کر دیا. پھر دوسرا انہوں نے یہ علاج نکالا کہ یہاں سے فائنانس کے سیکٹری جو ریٹائر ہوئے ان کو اسٹیٹ بینک میں جو ہے گورنر لگا دیا اور وہاں سے پیمنٹ کروا دی, ٹھیک ہے. تو یہ انہوں نے, اور پھر یہی چیز جب PTI کے دور میں جب IPPs کے ایشوز پہ وہ رپورٹ بنی تو اس میں یہی بات آئی کہ جی آپ نے فورینسک آڈٹ نہیں کروایا. اینڈ ان مینی انسٹنسز دیر ور رپورٹس کے جو جتنا کلیم کیا گیا وہ اتنا ہے نہیں. تو اگین ایشو یہ آتا ہے کہ کون روک رہا ہے اس فورینسک آڈٹ کو, کیوں نہیں آپ کروا رہے, ٹھیک ہے. پھر آپ پورے سسٹم کو, آپ کے اگریمنٹس کون سائن کرتا ہے؟ اگریمنٹس جو ہے آپ کو, مجھے اور آپ کو تو نہیں پتہ, مجھے تو نہیں پتہ کون ایکسپرٹ ہے. مجھے تو یہ پتہ ہے کہ بیوروکریسی ہے وہ ان ڈیلز میں شامل ہوتی ہے, وہ ان کو نیگوشیٹ کرتی ہے. پاور سیکٹر کا جو سیکٹری تھا ابھی
اس کو آپ چینج کر کے FBR کا چیئرمین لگا دیا, ٹھیک ہے. سو ویئر از دا ایکسپرٹیز؟ آپ جرنلسٹ سے جو ہے کام کروا رہے ہیں سارے. وابڈا جو ہے وہ تو بالکل ہی وہ ریٹائرڈ آرمی والوں کے جو ہے ان کے قبضے میں ہے 77 سے, اس پہ ان کی منوپلی ہے. کوئی ان سے پوچھنے والا نہیں ہے کہ یار آپ لوگ کیا کر رہے ہیں, کس طرح آپ لوگوں نے اپنی وہ ڈیولپ کی ہے. سو پاکستان ہے نا, کوئی سوال آپ پوچھ نہیں سکتے, کچھ پاورفل طبقات ہیں ان سے. تو یہ ایشوز ہیں. سو اٹس اے سسٹمک فیلئر, اینڈ ان بٹوین دس سسٹمک فیلئر یہ نہ اس 2014-15 سی پیک کے IPPs کا ایشو نہیں ہے, اٹ گوز بیک اے لانگ وے. یہ ہماری جو اپنی گورننس کی کمزوریاں ہیں اس پورے سیکٹر کی, وہ ساری اس میں آتی ہے. تو اگر آپ IPPs کی کیپیسٹی پیمنٹس کا ایشو جا کے ان سے ابھی آپ نے چائنا سے ریکویسٹ کی ہے کہ جی اس کو لانگیٹ کر لے تھوڑا سا, اور تھوڑا سا ہمیں زیادہ ٹائم دے دیں, لیکن وہ آپ کے جو سسٹمک فیلئرز ہے اس کو تو کور نہیں کرے گی. اگر آپ یہ ایشو سالو کر بھی لیتے ہیں تو باقی ایشوز تو ہیں, اس کو آپ کیسے وہ کریں گے, سالو کریں گے. سو دیٹس مائی ویو کہ جی IPPs کا صرف پیمنٹ کا ایشو نہیں ہے. اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ منی کہ جی وی او دیم منی, بٹ مور دین دیٹ ہو از گوئنگ ٹو اکاؤنٹ فار دا ویری گلیئرنگ فیلئرز دیٹ ہیو بین گوئنگ آن فار ڈیکیڈس. تو وہ سوال کوئی نہیں کر رہا, تو وہ آپ کو کرنا پڑے گا, اس پورے سسٹم کو ٹھیک کرنا پڑے گا, ورنہ IPPs از جسٹ ون ایشو. اب اس میں دیکھیں نا, جب یہ سی پیک کے ارلی ہارویسٹ پروجیکٹس جو ہے وہ مٹیریلائز ہو رہے تھے, اینڈ دیر واز این انرجی پہ بہت زیادہ فوکس تھا. اس زمانے میں پاکستان کے پاس جو آلٹرنیٹ انرجی کے کمپیریٹیو ایڈوانٹیج والے کام تھے, مثلاً سولرائزیشن, سولر واز ون. ہائیڈرو پاور چلو مہنگا ہے, لیکن ایک دفعہ آپ بنائیں گے تو پلاننگ کریں گے 10-15 سال کی, تو وہ بھی ہو سکتا تھا. تو ان پہ جانے کے بجائے پھر وہیں پہ جو پریفرنس آئی وہ تھرمل والا, سارا کول والا. تو یہ بات ثابت کرتی ہے نا کہ وی آر ناٹ تھنکنگ لانگ ٹرم. انرجی اکنامکس پہ ہم نے کام ہی نہیں کیا. انرجی تو ہم یہی سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی پولیٹیکل مسئلہ ہے, لوگوں کو بجلی دے دو فوراً, 10-12 پلانٹ لگاؤ, جلدی سے بجلی آ گئی, ہم نے جھنڈے لگا دیے ہماری حکومت میں, ہم نے سب کو بجلی دے دی. تو یہ جو تھنکنگ ہے نا, وی ڈونٹ تھنک اکنامکلی, بیکاز انرجی از این اکنامکس, اٹس ناٹ اے پولیٹیکل وہ جھنڈا لگا والا کام تو نہیں ہے. تو یہ کیا مطلب ہو ول ڈو دیٹ, ہو ول فکس اٹ؟ آئی مین مفتاح اسماعیل تو بات تو کر رہے تھے کہ مفتاح اسماعیل کی جو اپنی جو گورنمنٹ تھی پچھلے, اس میں بھی تو یہ سارے کام چلے ہیں. دیکھیں مفتاح, ٹو بی ویری آنیسٹ ود یو, مفتاح اسماعیل صاحب نے کوشش کی ہے, ایسا نہیں کہ انہوں نے کوشش نہیں کی, ٹھیک ہے. تو ایٹ لیسٹ دا پرسن ہی ٹرائیڈ. ٹائم نہیں ملا اس کو, جیسے ہی وہ فائنانس منسٹر بنا ہے, پہلے شاہد خاقان عباسی نے جب اسے بنایا تھا, اور پھر PDM, تو اس کو یہ اسحاق ڈار نے جو ہے پہلے دن سے انڈرمائن کرنے کی کوشش کی. دیکھیں وہ وہاں پہ لندن میں بیٹھ کے جو ہے باتیں کر رہا ہو, مفتاح ایسا کرے, مفتاح ایسا کرے. یار کم آن, تمہاری اپنی کون سی ایسی, تم بہت بڑے وزرڈ ہو, ٹھیک ہے. تو ابھی دیکھ لیں کہ وہ دوبارہ چمٹا ہے, اس کو اب ڈپٹی پرائم منسٹر بنا دیا ہے, کیونکہ بیسیکلی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اگریڈ نہیں تھی کہ اس کو آپ فائنانس منسٹر دوبارہ بنائیں. صحیح, پیپل پارٹی بھی شاید اگریڈ نہیں تھی. تو دیکھیں, اینڈ یو آر ویری رائٹ, دس از کالڈ پاپولزم. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم لوگ بچپن میں اکثر وہ PTV پہ ایک اشتہار چلا کرتا تھا, میرے گاؤں میں بجلی آئی ہے. جی جی بالکل, ٹھیک ہے. تو یہ پاپولزم یہ ہے کہ آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ یار کسی جگہ پہ ان کی پیمنٹ یا پر کیپٹا انکم کیپیسٹی یا پیمنٹ کیپیسٹی وغیرہ کیا ہے. کسی سے آپ نے بات نہیں کی کہ یار بجلی تو ادھر لا رہے ہیں, ٹھیک ہے, کوئی ایک جرگہ بٹھا لیا, سب لوگوں کو بٹھا لیا کہ بجلی تو ہم ادھر لا رہے ہیں, فائن, لیکن یہ ہے کہ اٹس ناٹ گوئنگ ٹو بی فری, یو ول ہیو ٹو پے فار دیٹ, ٹھیک ہے. لیکن نہیں, پالیٹیشین ہے, اس کے ہاتھ میں PSDP کا ایک ویپن ہے, اور وزیر اعظم کے پاس وہ جاتا ہے, وہ کہتا ہے کہ جی میں نے اپنے گاؤں میں گیس کا وہ بچھانا ہے, نیٹ ورک بچھانا ہے, اور بجلی لانی ہے. اور پرائم منسٹر ہوتا ہے, اسے ووٹ چاہیے ہوتے ہیں, سیاسی گورنمنٹ, بے شک پرائم منسٹر ہو, بے شک مارشل لا ایڈمنسٹریٹر ہو, ان کو سپورٹ چاہیے ہوتی ہے. تو وہ کہتے ہیں وہ PSDP اسے فنڈ دے دیتے ہیں, جگہ جگہ آپ نیٹ ورک بنا لیتے ہیں, جگہ جگہ آپ انفراسٹرکچر بچھا دیتے ہیں. تو پھر جب آپ ایک دفعہ اس نیٹ آبویسلی پھر اس کو مینٹین بھی کرنا پڑتا ہے. پھر آپ لوگوں کو جب بجلی دے رہے ہیں تو مفت کی تو بجلی نہیں ہوگی, لیکن پھر آپ جو ہے اگر آپ کو لوگ وہ کہیں گے کہ نہیں بل دیتے ہم, پھر آپ کیا کریں گے, ٹھیک ہے. تو دس از این ایشو. یہ چیزیں سوچنے والی تھی نا, کس نے کرنا. پھر آپ نیپرا کا رول دیکھ رہے ہیں, ابھی ہم سسٹمک فیلئر کی بات کر رہے ہیں نا, گورننس کی. نیپرا کو کس چیز کے لیے رکھا ہوا ہے؟ جب یہ IPP کے اگریمنٹس ہو رہے تھے, اگر ان میں ایشو ہے, میں نے اب ایک پوائنٹ آؤٹ کیا نا کہ 10% اور 17% میں کتنا فرق ہوتا ہے. بہت فرق ہے نا, وین یو آر ٹاکنگ اباؤٹ بلینز آف ڈالرس. تو یہ 10 سے 17% کا فرق ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو بلینز آف ڈالرس کے اوپر دینے پڑیں گے, صحیح.
تو اس وقت نیپرا کہا تھا. نیپرا از دا ریگولیٹر آف دا پاور سیکٹر, ٹھیک ہے. پھر اس کے علاوہ ایک اور سوال بنتا ہے جس کو لوگ ہمارے ایک ہوتے تھے بابا رحمت, آپ کو یاد ہے, چیف جسٹس صاحب, سپر ایکٹیو نثار صاحب جو ہے نا, ہاں ڈیم فنڈ بنا دو, کبھی ایک جگہ ہسپتالوں پہ چھاپے مار رہے ہوتے تھے, کبھی جا کے کورٹس پہ چھاپے مار رہے ہوتے تھے. اتنا مجھے جج کم پولیٹیشین زیادہ, ہاں وہ پولیٹیشین, وہ اتنا ہائپر ایکٹیوز جو ہے چیف جسٹس, تو اس کو بھی یہ نہیں ہوا کہ یار یہ آپ اتنے مہنگے معاہدے کر رہے ہو, ٹھیک ہے, تو چلو آپ ایک سو موٹو ہی لے لیتے کہ چلو آپ معاہدے تو کر رہے ہو, ذرا دکھا دو کہ معاہدوں میں ہے کیا, ٹھیک ہے. اس نے بھی نہیں چھیڑا اس چیز کو. نیپرا ویسی وہ ایک اسٹیمپنگ اتھارٹی ہے, وہ اسٹیمپ لگا دیتا ہے. پھر میرٹ آرڈرس کافی دفعہ وائلیٹ ہوئے. تو یہ دیکھیں یہ ایشوز ہیں. میں اسی لیے دوبارہ کہ یو ول ہیو ٹو گو آؤٹ آف دس تھنگ. جو بھی حکومت کرتا ہے, ٹھیک ہے, چاہے اسٹیبلشمنٹ ہو, ہائبرڈ نظام ہو, چاہے پولیٹیشین ہو, یو ہیو ٹو تھنک بیانڈ پاپولزم. یو ہیو ٹو تھنک اسٹرکٹلی جو ہمارے حالات ہیں ان کاسٹ بینیفٹ انالیسس, ان ٹرمز میں کہ یار میرے ایک ایکشن کے جو ہے کاسٹ کیا ہے اور میرا ایک ایکشن ہے اس کا بینیفٹ کیا ہے. وہ جب تک آپ نہیں کریں گے, اس سوچ پہ نہیں آئیں گے, آپ نے اس سوچ پہ آنا ہے کہ میں نے کسی کو فیور دینی ہے, میں نے کسی کو ٹھیکہ دینا ہے, میں نے اپنی پاپولزم کرنی ہے, میں نے ووٹ کے لیے کرنا ہے, تو یہ جو ہمارے حالات ہیں پھر اسی طرح ہوں گے. اب اس میں ابھی جو حالات ہیں ہمارے, جو کرائسس کی ایک انتہا ہے نا اس وقت, یہاں سے نکلنے کے لیے ظاہر بات ایک تھنکنگ چاہیے, پلاننگ چاہیے, لیکن اب بھی کوئی ہوش نہیں. اب دیکھیں ابھی فورنزک کی بات چل رہی ہے, آئی پی پیز کی, تو اس پہ بھی بڑا ریزسٹنس ہے. نو بڈی وانٹس فورنزک. مطلب دوسری بات یہ کہ آپ کا جو ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک, جیسا آپ نے کہا پاور ڈسٹریبیوشن کا سسٹم ہے, اس میں ابھی کچھ پروجیکٹ جیسے اے ایم آئی ہے, آٹومیٹک جو ہے میٹر انسٹرومنٹ ریڈنگس والے, اس طرح کچھ کرنا چاہ رہے ہیں. اپڈیٹ اس پہ بھی بہت ریزسٹنس ہے. نہیں یہ اپڈیٹ کیوں کرنا, ہم چل رہا ہے سارا معاملہ, چوری بھی ہو رہی ہے, بجلی بھی چل رہی ہے. میں ایک کنزیومر ہوں, میرے بل کے اندر وہ جو چوری کرتا ہے اس کا پیسہ بھی میں نے دینا ہے, لائن لاسز کا میں نے دینا ہے, کیپیسٹی پیمنٹ کا میں نے دینا ہے, فیول ایڈجسٹمنٹ, ساری چیزیں. تو اور یہ ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی دینا ہے کہ جتنی کمپنیز جو ہے گورنمنٹ کے آفیشیل سے لا رہے ہیں, جی جی, تو ان کی تنخواہیں, ان کے بورڈز, ان کی عیاشیاں, اس کے بھی پیسے آپ نے دینے, اس کے پیسے میں نے دینے. اور پھر اس کے بعد دیکھیں اب لوگوں نے اس سے تنگ آ کے سولر پہ شفٹ کرنا شروع کیا. جی اب سولر بھی ایک ایشو ہے نا, سولر گھریلو لیول پہ آپ لگائیں گے چلیں, تو اس میں پھر ابھی یہ بات سننے میں آ رہی تھی, آئی ڈونٹ نو کتنی حقیقت ہے اس میں, کہ اس میں بھی کوئی ٹیکسیشن کا کوئی سلسلہ ہے. ہاں جی, اس پہ بھی وہ کر رہے ہیں, اس پہ وہ راستہ بھی بند کر رہے ہیں تاکہ آپ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی گرڈ سے بجلی استعمال کریں. اوکے بھائی گرڈ سے بجلی اتنی مہنگی ہے, اگر بجلی مہنگی نہ ہوتی تو لوگ سولر کیوں لگواتے یار. سو دیکھیں نا, وہ سوچ کا فیلئر ہے نا. اب آپ نے سوری سے آپ ایک وہ لفظ ہے بابو گیری, اگر آپ نے بابو گیری کرنی ہے تو پھر آپ نظام نہیں چلا سکتے. اچھا اب دس از ویری اسٹرینج. آپ بات کرو نا, یو آر سم ٹائم اسٹونش کہ یار کیا اسٹوپیڈیٹی ہے. اب یار جی بی میں جہاں سے آپ آرام سے مائکرو ہائیڈل پاور پروجیکٹس کے پی میں لگائے ہیں, اس سے بجلی پیدا کر سکتے ہو 3 روپے 5 روپے میں, ٹھیک ہے. آپ نے ایک سینٹرلائز سسٹم بنایا ہوا ہے کہ نہیں یہاں پہ نیپرا ہے, یہاں پہ جو ہے ادھر سے سینٹرل گورنمنٹ وہ ڈیسائیڈ کرے گی کتنے روپے ریٹ ہے اس کا. فیڈرل گورنمنٹ. یار یہ سینٹرلائزڈ یہ جو سنگل سسٹم ہے نا پرائسنگ کا, اس نے بڑی تباہی مچائی ہے پاکستان میں. سینٹرلائز سسٹم ہر علاقے کی جو ہے اپنا ایک ایڈوانٹیج ہوتا ہے. لیٹ دیم ایکسپلائٹ دیٹ ایڈوانٹیج نا. جی بی کا ایڈوانٹیج ہے کہ وہاں پہ پانی ہے, کے پی کا بھی ہے, تو لیٹ دیم پروڈیوس الیکٹریسٹی ایٹ اے چیپر ریٹ, اور وہ ٹریڈ کرے باقی پاکستان سے. جی بی اور کے پی کو کیا چاہیے, گندم چاہیے, وہ پنجاب سے ٹریڈ کرے. اور یہ بھی اسٹوپیڈیٹی ہے کہ پنجاب میں جو گندم جو ہے مثال کے طور پہ اگر وہ 60 روپے کی ہے تو وہ پورے پاکستان میں ہی 60 روپے کی. یہ بالکل غلط بات ہے, ٹھیک ہے. تو ہر صوبہ جو ہے اس کا اس طرح حق مارا جاتا ہے. 60 سال سے ہم بلوچستان کا حق ٹو بی ویری آنیسٹ مار رہے ہیں کہ ادھر وہ سوئی سے جو گیس نکلتی تھی, وہ جو انٹرنیشنل پرائز ہے اس کے آدھی سے بھی کم قیمت پہ جو ہے پورے پاکستان کو سپلائی کرتے تھے, ٹھیک ہے جی. تو دیکھیں سینٹرلائز سسٹم جو ہے یہ آپ نے بجلی کا, یہ پھر اس طرح کے ایشوز آئیں گے. اس میں پھر ہر بندہ اپنی عیاشی جس نے کرنی ہے اتنے بڑے سسٹم میں, ٹھیکے ہوں یا تنخواہیں ہوں یا مراعات ہوں, ٹھیک ہے جی, وہ تو کرے گا. لیکن جب یہ ڈی سینٹرلائز ہوگا نا تو ایشو ہے کہ وہ ڈی سینٹرلائز اب مثال کے طور پہ جی بی کے پاس ہے, کے پی کے پاس ہے, تو جو کاسٹ آئے گی وہ ان کو آئے گی, پورے پاکستان کو نہیں آئے گی. جب ان کو کاسٹ آئے گی تب وہ سوچیں گے کہ یار یہ تو ہمیں چیز
ہماری طرف سے غلط ہو رہی ہے تو دے وڈ بی فورسڈ, کیونکہ انہی کو پھکی پڑے گی, تو دے وڈ بی فورس کہ یار ٹو تھنک کہ یار ہم کہاں پہ غلطی کر رہے ہیں. لیکن چونکہ سینٹرلائز سسٹم ہے, آپ کے ٹیکس پیئر پیسہ ہے جو آپ کے ڈیفیسٹس کو فائنانس کرے گا, تو یو ڈونٹ کیئر, نو بڈی کیئرس, کوئی انسینٹیو نہیں ہے اس کو صحیح کرنے کا نا. میں اکثر بات کروں یہ 61,000 یہ جو آپ نے سینٹرل ایشیا کے ساتھ ایگریمنٹس کیے ہیں, ہاں جی, وہاں سے بجلی گرمیوں میں لائیں گے, سردیوں میں ہم ان کو دیں گے. یار آپ کے بیک یارڈ میں اتنا بڑا پاور پوٹینشیل ہے, ہائیڈرو پاور کا, رینیویبلس کا. اگر جی بی کا اگر بجلی آپ ہائیڈرو پاور سے کرنا نہیں چاہتے تو پنجاب کا اور بلوچستان کا, کے پی کا سولر پوٹینشیل بھی تو ہے نا, وہ بھی تو آپ استعمال کر سکتے ہیں. بالکل دیکھیں آپ کے پاس تو آپشن ہے, لیکن وہی بات ہے کہ اب چونکہ یہ ایک ایلیٹ اکانومی ہے, اب اس میں آئی پی پیز سے کے جو بینیفیشریز ہیں وہ کبھی نہیں چاہتے ہیں کہ یہ معاملات اس طرف جائیں. تو یہ بھی تو ایک مسئلہ ہے نا, ایلیٹ کیپچر کا ایشو بھی ہے. دیکھیں وہ مسئلہ کیوں ہے, اگین ہم کہہ رہے ہیں نا سسٹمک فیلئر. سو آئی پی پیز کی پیمنٹس کا ایشو ہے, لیکن آئی پی پیز کون ہے, 50% آئی پی پی جو پیمنٹس آ رہی ہیں وہ تو گورنمنٹ اونڈ ہے. ایگزیکٹلی, ٹھیک ہے جی, تو گورنمنٹ شور مچا رہی ہے کہ جی ہم برداشت نہیں کر سکتے گورنمنٹ کو پیمنٹ, اس طرح آپ کہہ لیں. مطلب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یار 50% پیمنٹس تو آپ کر رہے ہیں. ایشو کیا ہے, ایشو یہ ہے کہ انہوں نے اس کے لیے اتنے زیادہ لونز لیے ہوئے, فورن لونز. کس نے کہا تھا آپ کو فورن لون لینے کا؟ اب یہ ایک نیا ہم نے نیوکلیئر پاور پلانٹ کے لیے جو ایگریمنٹ سائن کیا ہے, تو آپ کے سامنے حالات کہ یار یہ ہمارے لیے اتنا بڑا ہے. 2019 سے 2023 فسکل آخر تک ہم 6 ٹریلین روپیز جو ہے پیمنٹ کر چکے ہیں آئی پی پیز کو, جس میں 50% جو ہے وہ گورنمنٹ کی آئی پی پیز, رن آئی پی پیز ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ نے جو ہے قرضہ, اب وہ میں ان حالات میں آپ مزید ایک نیا پاور پلانٹ لگانے کی کیا کریں گے, اور وہ بھی اتنا مہنگا کہ اس کے لیے آپ کو 2.7 کے $3 بلین کا لون لینا پڑے گا. پاکستان اٹامک انرجی کمیشن لگا. کیوں؟ کیوں؟ اور یہ کوئی 4-5 سال سے پیچھے پڑے ہوئے کہ نہیں ہم نے لگانا ہے. کس چیز کے لیے؟ یہ ایک اور جو مخمصہ ہے نا, جو ایک پرابلم ہے. اب دیکھیں پاکستان کے اندر جو عام کنزیومر ہے, چلو وہ تو پس رہا ہے. دوسرا جو ہے آپ کی انڈسٹری ہے. انڈسٹری اس ریٹ پہ آئی ڈونٹ تھنک ہم کمپیریٹیو کوئی انڈسٹریلائزیشن کر سکتے ہیں. ہمارا مقابلہ بنگلہ دیش سے ہے, تھائی لینڈ سے ہوگا, کچھ ان ممالک سے ہوگا. تو ہم بڑا پکچر, بگ پکچر وی آلویز ٹاک اباؤٹ. ابھی جو حکومت ہے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم معاشی بحران میں ہے جی, ہم اس کا حل نکال رہے ہیں, ہم گروتھ اسٹریٹجی پہ فوکس کر رہے ہیں, معاشی نمو کو ہم بڑھائیں گے, ہمارے پاس میجک بانڈ ہے, ساری چیزیں. تو جب آپ یہ بیسک چیزیں نہیں کر رہے ہیں تو اکنامک جو پلاننگ ہے, جو پلاننگ ہونی چاہیے, جو ایک آپ کی جو سینٹرل کمیٹی ہوگی, جو آپ کا سینٹرل مغز ہوگا گورنمنٹ کا جو پلاننگ کرتا ہے, تو اس کو یہ بات کیوں نہیں سمجھ میں آتی؟ کیونکہ یہ کرائسس آگے بڑھے گا تو اگلے الیکشن میں تو یہ تو بالکل گٹ جائیں گے, ختم ہو جائیں گے. بیکاز آئی ڈونٹ سی کوئی ڈائریکشن نظر نہیں آ رہی کہ کیا یہ اس اکانومی کو ابھی جو حالات تھے ان کو کسی حد تک بہتر کر کے اپنے پولیٹیکل مائلیج بھی تو حاصل کرنا ہے نا. یہ اس میں بھی ڈم نظر آتا ہے. آئی ڈونٹ نو واٹ از تھنکنگ بیہائنڈ دا مائنڈ. پولیٹیکل اپنے پولیٹیکل ایڈوانٹیج کو بھی یہ نہیں کر پا رہے ہیں. جو انٹلیکچوئل ڈیفیسٹ ہے نا پاکستان کا, ہم لوگ بہت سے ڈیفیسٹس کی بات کرتے ہیں. پاکستان کا جو انٹلیکچوئل ڈیفیسٹ ہے دیٹ از الارمنگ. ایسا نہیں ہے کہ آواز ان کے خلاف نہیں اٹھتی. اب مثال کے طور پہ پی ایس ڈی پی کے جو پروجیکٹس ہیں نا, اس پہ میں نے ایک ریسنٹلی آرٹیکل بھی لکھا تھا. ہمارے پائڈ میں 2 ریسرچر ہیں, ڈاکٹر خالد محمود, ڈاکٹر ستی, پھر اس کے ساتھ جو ہیں ڈاکٹر زبیر جو اس سے پہلے چیف اکانومسٹ تھے, اور 1-2 اور آتھرس تھے. انہوں نے ایک بڑا اچھا پیپر لکھا تھا. اس میں لکھا ہوا تھا کہ جو پہلے کے پی ایس ڈی پی پروجیکٹس چل رہے ہیں ابھی بھی وہ لیٹ ہوئے ہیں, وچ از دا یوزول کیس, اور ان کا جو تھرو فارورڈ ہو گیا وہ $8 ٹریلین کا. مائی گڈنس, $8 ٹریلین کا. لیکن دیکھیں اس بار پی ایس ڈی پی میں انہوں نے مزید نئے پروجیکٹس ڈال دیے. ٹھیک ہے, تو پولیٹیکل مائلیج لینی ہے. پھر آبویسلی آپ نے پولیٹیکل مائلیج کے علاوہ جو ہے سرٹن کوارٹرز ہیں جنہوں نے آپ کے ساتھ فیور کی, آپ نے ان کو بھی جو ہے فیور دینی ہے. فارم 47 ویسے تو نہیں فل ہوتا, ٹھیک ہے, تو جنہوں نے فل کیے ہیں تو ان کو بھی آپ نے کوئی نہ کوئی وہ ایڈوانٹیج دینا ہے نا. ان کی جو آرگنائزیشن کے نیچے چل رہی ہیں ان کو بڑے بڑے ٹھیکے بھی دینے ہوں گے پی ایس ڈی پی کے. اب تو خیر وہ ڈائریکٹلی لے دیتے ہیں, اب تو خیر اب تو کھل کے وہ تو وہ اب تو پریس کانفرنسیں ہو رہی ہوتی ہیں کہ ساروں نے ملک تباہ کیا, صرف ہم جو ہیں وہ ملک صحیح کر رہے ہیں.
ٹھیک ہے. یہ تو وہ اب بندہ اس پہ اب افسوس کے علاوہ کیا کر سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. سو ایشو انٹلیکچوئل ڈیفیسٹ کا ایشو یہ ہے کہ آپ کی جو آوازیں ہیں ان کو فوراً دبا دیا جاتا ہے, جو سین آوازیں ہیں. اب مثال لے لیں کہ جتنے بھی پی ایچ ڈی پی کے پروجیکٹس ہیں نا, ان کا پلاننگ کمیشن کا اپنا پرفارما ہے کہ اس کی مانیٹرنگ اینڈ ایویلیویشن کرتے ہیں, کاسٹ بینیفٹ انالیسس, P5 فارم کہتے ہیں, P4 کے P5 کہتے ہیں. وڈ یو بلیو کہ آج تک کسی بھی پروجیکٹ کے جو ہیں ان کی ایویلیویشن ہوتی نہیں ہے, اس کے کاسٹ بینیفٹ انالیسس کی کرتے ہی نہیں ہیں. کیوں نہیں کرتے؟ کون اجازت نہیں دیتا؟ پلاننگ کا منسٹر ہے, سیکٹری ہے, یا کور ہے. ٹھیک ہے. تو جب تک آپ یہ کویشچن ایڈریس نہیں کرتے, اور جو کلپریٹ ہے جو اس کے پیچھے جو ان چیزوں کو روکتا ہے اس کو ٹیکل نہیں کرتے, اور یہ صرف پلاننگ کمیشن کی میں نے تو ایک مثال دی ہے, یہ ہر ڈپارٹمنٹ کی مثال ہے نا. اچھا, اب آپ کو بڑی ایک, چونکہ وہ کہتے ہیں بات سے بات چل نکلے نا, تو گورننس کا حال کا میں آپ کو بتاتا ہوں. 2000 یہ شاید نیشنل فرٹیلائزر کمیشن ایک تھا ہمارا, NFC, ایک تو نیشنل فائنانس کمیشن, ایک نیشنل فرٹیلائزر سے ریلیٹڈ سب کمیشن تھا اور سم تھنگ. اچھا, وہ اس کے 2004-05 کی بات ہے کہ ان کو بہت سے ملازمین کو کہ جی ہم رائٹ سائز کر رہے ہیں, تو ان کو انہوں نے گولڈن ہینڈ شیک دیا. اچھا, بہت سو کو, 100 کی تعداد میں, کہ جی آپ ٹھیک ہے ہم رائٹ سائزنگ کر رہے ہیں, جائیں آپ. اچھا, انہوں نے گولڈن ہینڈ شیک لے لیا. اس وقت بڑا ہینڈسم ہوگا, بڑے پیسے لیے. ابھی آپ دیکھیں 2014, یہ 2004-05 کی بات ہے, ابھی گئی 2000 سال پہلے ان کا آڈٹ ہوا ہے دوبارہ شاید, اور پتہ چلا کہ وہی لوگ جنہوں نے گولڈن ہینڈ شیک لیا تھا وہ ابھی بھی ادھر کام کر رہے ہیں, تنخواہیں بھی لے رہے تھے اور آفیشیل چیزیں بھی استعمال کرتے ہیں. سو ہو از ریسپانسبل؟ ٹھیک ہے, بہت ہی مطلب الارمنگ سچویشن ہے. مطلب اس آئرنی یعنی ہم جس ریاست میں ہم رہتے ہیں, جو ہمارے دعوے دار ہیں, جو تبدیلی کی بات کرتے ہیں, جو اس معاشرے کو اس اکانومی کو اس بور سے نکالنے کی بات کرتے ہیں, وہ ایٹ لیسٹ وہاں سے جو برائیوں کا ایک پورا پلندہ آتا ہے, تو پھر عام آدمی کیا کر سکتا ہے؟ بٹ دس از اینڈ آف ڈس اپوائنٹمنٹ, ہوپ لیسنس کی ایک انتہا ہے نا یہ. بالکل ہے جی. یہاں پہ نوجوانوں کو اب آپ کیا کریں گے؟ یہ جو نوجوان ہیں جو آپ کے آؤٹ آف اسکول ہیں, 2.5 کروڑ لوگ بچے, اسٹنٹنگ 40% ہے, HDI پہ ہم دنیا میں سب سے نیچے ہیں, تو کیا ہوگا؟ آئی ڈونٹ نو. ہاؤ ٹو کم آؤٹ آف دس از ریئلی اے بگ کوشچن. جب بھی ہم یہ سوال ہم آپس میں خود سے پوچھتے ہیں تو ہمیں کوئی راہ نظر نہیں آتا, انلیس یور اسٹرکچرل ایشوز آر فلی ایڈریس, ان کو الائن نہ کیا جائے. انٹرنیشنل سسٹم ہم رہتے ہیں نا, ہم تو الگ آئسولیشن میں تو نہیں رہتے. ابھی ہارون شریف صاحب کے ساتھ میں نے ایک پروگرام کیا, تو وہ کہتے ہیں پاکستان از اے لینڈ لاکڈ کنٹری. میں نے کہا کیسے سر؟ سمندر بھی ہے. کہتا ہے آپ کے ایران سے, انڈیا سے, افغانستان سب سے تعلقات خراب ہیں. چائنا سے تھے, ابھی وہ بھی خراب ہو رہے ہیں. تو یو ہیو نو ویئر ٹو گو, مطلب یو آر لینڈ لاکڈ کمپلیٹلی. آپ ٹریڈ نہیں کر سکتے. ہم تو امپورٹ کرتے ہیں, ٹریڈ تو کرتے بھی نہیں. دوسرا اب یہ بتائیں کہ یہ ڈیفیسٹ ہے ابھی کم ہونا چاہیے. دیکھیے ہم نے ہر چیز پہ لون لیا ہوا ہے, تنخواہیں بھی لون پہ, لون کا انٹرسٹ پے کرنے کے لیے بھی ہم لون لیتے ہیں. تو یہ ڈیفیسٹ ہے, ٹریڈ ڈیفیسٹ. تو اس کو کم کرنے کی کیا مطلب واٹ آر دی گڈ ویز, مطلب انٹرنیشنل پریکٹسز کیا ہے, ہم کیسے اس کو اوور کم کریں؟ یہ اتنا مشکل نہیں ہے جتنا لوگ اس کو بناتے ہیں. دیر آر, اور ہم نے دیکھیں اگین وہی بات میں کہہ رہا ہوں نا کہ تھوڑا سا آپ کو سوچنا ہے, ان کو کریٹیکل تھنکنگ کرنی چاہیے. اب مثال کے طور پہ ایسا نہیں ہے کہ ریفارم کے پہ کسی نے بات نہیں کی اور کسی نے نہیں کہا کہ کیا ہوگا. اب پائڈ میں ہم نے لاسٹ 3-4 ایئرس میں آپ دیکھیں گے ہم نے ریفارمس پہ کتنے ہم نے ریفارم ایجنڈاز پہ لکھے ہیں. ہم نے سول سروس کے ریفارمس پہ لکھا ہے, ہم نے اوور آل گروتھ اسٹریٹجیز پہ لکھا ہے کہ آپ کو کیا کیا, سٹی ری جنریشن پہ لکھا ہے, ہم نے بہت سی چیزیں پوائنٹ آؤٹ کی ہیں, لیکن سننے والا کوئی ہو نا. اب آپ کا یہ حال ہے کہ ابھی بھی فائنانس ڈویژن میں ایک آپ نے فارن کنسلٹنٹ لا کے بٹھا دیا. ٹھیک ہے, فارمر ڈیفٹ جو آج کل FCDO ہے کہ FDCO ہے, اس کا کنسلٹنٹ ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ میں گروتھ اسٹریٹجی بناؤں گا اور میں بتاؤں گا کہ کس طرح ترقی کرنی ہے. پھر ابھی FBR ہے, FBR جو ہے باری بار کم تنخواہیں لیتا ہے. بورڈ آف انویسٹمنٹ ہے, وہ اس کی ڈبل تنخواہیں عام تنخواہوں کے مقابلے میں. SIFC ہے. FBR نے ابھی شاید میکنزے جو ایک گلوبل کا, اس سے معاہدہ کیا کہ جی آپ ہمیں آئیڈینٹیفائی کر کے دیں گے کہ ہم ٹیکس کیسے کلیکٹ کریں. اچھا جی, تو مطلب FBR کو اگر نہیں پتہ اور یہ کام میکنزے نے کرنا ہے,
تو ایف بی آر کا کیا کام ہے؟ اتنا بڑا اسٹاف آپ نے رکھا ہوا ہے، ہاں اتنے خرچے ہیں نا آپ کے. اور ایسا نہیں ہے کہ یہ کام ہوا نہیں ہوا. طارق ملک فارمر جو نادرا کے چیئرمین، تو اس نے ایک پوری ایک تھریڈ کی، اس نے کہا جی یہ دیکھ لیں، ہم نے ان کو سارا ڈیٹا دیا ہوا ہے، سب کچھ پتہ ہے، اور اس نے بڑے سوفسٹیکیٹڈ ماڈل رن کیے تھے، ان کے پاس اچھی انفارمیشن ہے. لیکن اگر کرنا نہیں ہے آپ نے تو کون کرے گا؟ اچھا پھر آپ یہ دیکھ لیں کہ بورڈ آف انویسٹمنٹ بھی ہے، SIFC بھی، کہ جی ہم فارن انویسٹمنٹ لائیں گے. ابھی انہوں نے معاہدہ کیا ایک انٹرنیشنل فرم ہے کیئرنے. اچھا، کرنے کے اس طرح کوئی ہے کہ جی وہ اس سے معاہدہ کیا کہ اس کو ہم پے کریں گے ٹو بوسٹ فارن انویسٹمنٹ ان پاکستان. یار آپ نے اگر اسی سے کام کروانا ہے، صحیح ہے، تو آپ کو SIFC اور BOI کا کیا ضرورت ہے؟ پھر اس کو ختم کریں، وہی کام کرے گی نا. اور یار کیا فارن انویسٹمنٹ آپ کے یہاں پہ؟ ابھی وہ جو چائنیز انویسٹر ہے، جو صرف ایک ہی انویسٹر رہ گئے تھے جو پاکستان آتے تھے، وہ رو رہا ہے پچھلے 4-5 سال سے کہ مجھے CPEC کی پیمنٹس نہیں ہوئی، IPPs کی پیمنٹ نہیں ہوئی. ٹھیک ہے، آپ کا یہ حال ہے کہ ہر آئے روز جو ہے سیکیورٹی کی سچویشن 2 صوبے جو ہیں اس میں تو انسرجنسی ہے، باقی 2 ابھی کشمیر اور GB میں حالات آپ کے سامنے ہیں. ٹھیک ہے، ریگولیٹری نظام آپ کا کوئی ہے نہیں، ایک چیز کے لیے آپ کو 500 دفعہ تو پرمیشن لینی پڑتی ہے. بجلی کا نظام درم برم ہے، سروسز کا ہے، تو کس فارن انویسٹمنٹ کی آپ بات کر رہے ہیں؟ لیکن ایسا نہیں ہے کہ سلوشنز نہیں ہیں، ہو سکتے. اب آپ بات کریں نا فسکل ڈیفیسٹ کی. فسکل ڈیفیسٹ یار آپ نے اتنی بڑی فیڈرل گورنمنٹ کی، کوئی میں پڑھ رہا تھا کوئی 400 سے زیادہ 430 یہ منسٹریاں، ڈپارٹمنٹس، اٹانومس باڈیز، سیمی اٹانومس باڈیز، یہ ملا کے یہ سارے کوئی 400 اتھارٹیز، یہ 430 450. یار یہ کیا کر رہی ہیں؟ جب آپ نے ڈیوالو کیا ہے 18 امendment کے بعد تو کیا لاجک بنتا ہے؟ لاجک کیا بنتی ہے؟ نہیں، اور اتنی زیادہ رکھنے کی ضرورت کیا ہے آپ کو؟ کیا اتنا بڑا فٹ پرنٹ گورنمنٹ کا یار کس چیز کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ اور اس میں مجھے تو نہیں، میں نے جتنی منسٹریاں، جتنے ڈپارٹمنٹ، جتنی چیزیں دیکھی ہیں، اس میں تو مجھے آج تک نہیں سمجھ آیا کہ یار یہ کس کام کے لیے ہے. لیٹ می جسٹ گیو یو اے ویری ریسنٹ ایگزامپل، BISP کی. ٹھیک ہے، تو وہ یہ 2008 سے چل رہا ہے فار پاورٹی، سپوزڈلی کہ پاورٹی کو لیس کر دے، اور پاورٹی میں جو ریڈکشن پروگرام سو کالڈ. تو ابھی کل اس کی ایک لیٹسٹ آڈٹ رپورٹ آئی ہے، اس پہ ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں. یہ فار دا مومنٹ پاکستان کا سب سے کرپٹ پروگرام ہے. ٹھیک ہے، آئی نو اٹ فار اے فیکٹ. BISP والا. ابھی اس کی لیٹسٹ جو رپورٹ دیکھیں نا، اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ اس میں لکھا ہوا ہے کہ صرف 8 کروڑ روپے یہ اپنے آفیسرز نے آپس میں تقسیم کیے ہیں اپنے آپ کو بونسز میں. تو یہ کس کی غربت ختم کر رہے ہیں؟ غربت ختم ہوئی ہے، لیکن غربت ادھر کام کرنے والے کی اور کنسلٹنٹس کی ختم ہوئی ہے، لوگوں کی نہیں ختم ہوئی. ابھی ڈاکٹر نایاب اور ڈاکٹر شجاعت نے ایک پیپر کیا تھا کچھ عرصے پہلے، اس میں انہوں نے دیکھا کہ کون سی کوئی فیملی ایسی ہے کہ یہ سارے جو ایڈ ریسیو کر رہے ہیں کہ وہ پاورٹی سے باہر آ گئے. دے ڈنٹ فائنڈ ون. ٹھیک ہے، تو یہ اس طرح کے تماشے ختم کریں. ٹھیک ہے، اچھا وہ پکڑے بھی جاتے ہیں، یہ نہیں کہ وہ نہیں پکڑے جاتے، لیکن وہ ہوتا یہ ہے گورنمنٹ کا ایک سسٹم ہے کہ جی وہ آڈٹ پیرا بن گیا. یار آڈٹ پیرا کیا ہے؟ وہ آڈٹ پیرا اگر یہ تو 2010-11 میں سب سے پہلے BISP کا آڈٹ ہوا، اس وقت سے یہ ایشوز شروع ہوئے. یہ لکھا تھا نوٹڈ فار کمپلائنس. ٹھیک ہے، اس وقت سے پیرا چلے آ رہے ہیں یہ مسئلے. اب سب ڈپارٹمنٹس کا، میں نے BISP کی صرف ایک مثال دی، لیکن سب ڈپارٹمنٹس کا یہ حال ہے. پکڑے جاتے ہیں پیسے تباہ کرتے ہوئے، ضائع کرتے ہوئے یا چوری کرتے ہوئے، لیکن وہ ہو جاتا ہے آڈٹ پیرا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، آڈٹ میں بھی بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ بہت سی ایسی چیزوں کو جن کو نہیں نوٹس کرنا چاہیے وہ نوٹس کر لیتے ہیں، ان کا کام ہے. ٹھیک ہے، لیکن یار اب یہ ہوتا یہ ہے کہ پھر یہ جاتا ہے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی. اب 2010-11 میں جو خرچے ہوئے ہیں وہ آپ کے جائیں گے 2016-17 میں کئی پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کی میٹنگ ہوگی، اس میں بھی وہ کہیں گے اچھا جی، سیکرٹری کو کہیں گے یہ کیا ہے، وہ کہے گا سر میں ابھی دیکھ لیتا ہوں. کہے گا اچھا چلو بس اس کو دیکھ لیں آپ، بات وہیں پہ رہ جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو فسکل ڈیفیسٹ آپ کا اتنا بڑا گورنمنٹ سب سے پہلے ہمیں چاہیے نہیں. یہ ہر وقت جو چیخیں مار رہے ہوتے ہیں نا کہ جی ٹیکس نہیں دے رہے، ٹیکس اتنا کم ہے. بھائی 11 ٹریلین 12 ٹریلین تو ابھی آپ کی سے ہے کہ ٹیکس ہے، آپ کا جو ہے ٹوٹل انکم ہوگی گورنمنٹ کی، ٹیکس پلس نان ٹیکس. ٹیکس ہم تو اتنا دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، ہمارا تو سورس کٹتا. کون سی ایسی چیز ہے مجھے بتائیں پاکستان میں؟ یہاں پہ تو آپ جب مردہ دفناتے ہیں اس کے لیے بھی پیسے دینے پڑتے ہیں جگہ کے لیے. اٹس ناٹ فری. آن لائن بینک ٹرانزیکشن پہ ٹیکس ہے، کیش نکلواتے ہیں ٹیکس ہے. کس چیز پہ ٹیکس نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، تو سارا جو اتنا شور مچا رہے ہیں، تو یار اپنے گورنمنٹ کے سائز کو دیکھیں. آپ کے کرنٹ ایکسپنسز گورنمنٹ کے وہ اس سال جو ہے دے آر ایکسپیکٹڈ ٹو گو اراؤنڈ
16 اور 17 ٹریلین روپیز My goodness. کرنٹ ایکسپینسز. ٹھیک ہے, آپ کرنٹ ایکسپینسز کی بڑھنے کی تعداد دیکھیں اوور دا ایئرس کتنے بڑھ رہے ہیں. کیوں, کیا ہے یار, ہمیں یہ بتا دیں. یا تو ہوتا نا کہ ان کے سائز بڑھنے سے, گورنمنٹ کا سائز بڑھنے سے ہمیں لوگوں کو کوئی فائدہ پہنچتا, لیکن آپ کی بات ایک ریفلیکشن ہے کہ ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکیٹرز ہیو گاٹن ورس اوور دا ٹائم. کسی بھی کمٹمنٹ, انٹرنیشنل کمٹمنٹ پہ ہم نے پورا نہیں اترنا ہے. بالکل. پاورٹی 2030 تک جو ہے ہم نے ایس ڈی جیز سائن کیے ہیں, ایس ڈی جیز پہ ہم کہیں پہ نہیں ہیں. حالانکہ گورنمنٹ کا ہے نا, سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز پہ آپ نے سائن کیا ہے کہ ہم غربت کم کریں گے, کلائمیٹ چینج پہ کام کریں گے, فلاں کریں گے. ایک ڈائریکشن ہمیں نظر نہیں آتی. نو بڈی از کیئرنگ اباؤٹ کہ کیسے ہوگا. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. وہ سسٹم دیکھیں آپ, اس کو جب سائیکل کو نہیں توڑیں گے نا, وہ سسٹم انہوں نے ایسا کیپچر کیا ہوا ہے کہ اس کو توڑنے کے لیے میں اکثر ایک بات کرتا ہوں. وہ ملٹن فریڈمن ایک تھا, اس نے بڑی زبردست بات کی تھی, بڑا مشہور اکانومسٹ تھا. اس نے کہا تھا یہ دو قسم کی اپروچز ہو سکتی ہیں. خیر وہ بات کر رہا تھا مانیٹری پالیسی کی اسٹیٹ میں, لیکن اس نے ایک ٹرم استعمال کی تھی کولڈ ٹرکی اپروچ. اوکے. کولڈ ٹرکی اپروچ جو ہوتا ہے وہ ایک قسم کی وہ شاک تھراپی. ٹھیک ہے. شاک تھراپی یہ ہوگی کہ آ کے یہ نہیں کہ ٹھہر جائیں جی فائل چلائیں گے, اچھا جی یہ ڈپارٹمنٹ کام کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے, اس کو ختم کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے. یار کیا مطلب, آپ کے سامنے ہے جس کام کے لیے قائم کیا گیا تھا وہ کام ہو نہیں رہا, ختم کریں. ٹھیک ہے. ابھی مثال میں دیتا ہوں کہ یہ ان کا فیلئرز کہاں پہ آتا ہے. آپ کو 40 سال ہو گئے ہیں شہباز شریف جو ہے یہ مختلف گورننس کی پوزیشن میں, زیادہ تر ایز چیف منسٹر پنجاب رہے. اب 2 دفعہ پاکستان کا پرائم منسٹر دوسری دفعہ بن چکے ہیں نا شہباز شریف صاحب. اب وہ ایک دن میں سن رہا تھا کہ جی پی ڈبلیو ڈی کے ہم نے وہ دے دیا ہے کہ اس کو ختم کر دیں گے. اچھا پی ڈبلیو ڈی کا اس میں گولڈن ہینڈ شیک دے رہے ہیں. اچھا پھر وہی لوگ دوبارہ اچھا اب یہ سنیں نا مزے کی بات, اسی پی ڈبلیو ڈی نے ختم ہونے سے پہلے ایک اور ڈپارٹمنٹ پروپوز کر دیا. اچھا جاتے ایگزٹ اسٹریٹجی بنائے, پھر وہ جو گولڈن ہینڈ شیک لیں گے پھر وہی ادھر ہائر ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. تو کیا 40 سال گورننس کر کے شہباز شریف صاحب کو یہ نہیں پتا. اس دن میں سن رہا تھا ایک پریس کانفرنس کر رہے تھے کہ یار یہ دیکھیں پاکستان نیول شپنگ کارپوریشن کو, یہ پی این ایس سی تھا کہ کس کی بات کر رہے تھے, ہاں وہ میری ٹائم اس کی بات کر رہے تھے, یہ اربوں روپے وہ ہیں اور شپس ہمارے پاس 2-3 ہیں. تو بھائی آپ پرائم منسٹر ہیں نا, ختم کریں, پٹ اے اسٹاپ ٹو اٹ نا. کیوں نہیں کر سکتے آپ؟ صحیح ہے. تو یہ تقریریں کرنا اور یہ باتیں کرنا, یہ یو ہیو ٹو بریک دس فیلئر, یو ہیو ٹو ٹیک دس سسٹم. اینڈ آئی کین ٹیل یو کانفیڈنس بھی نہیں ہے نا. دیکھیں کانفیڈنس بھی نہیں ہے, پاپولر مینڈیٹ تو ہے نہیں نا, کانفیڈنس کہاں سے آئے گا. دے آر آن اے شیکی گراؤنڈ, دے آر جسٹ دے آر آپ کو ہاں وہ پراکسیز ہے نا, وہ تو اصل حکومت تو کسی اور کی ہے, نام لے نہیں سکتے کیونکہ آپ کا پروگرام بھی پھر بند ہو جائے گا. صحیح بات ہے, پھر ہمیں وہ بہت سینسٹیو ہے آج کل, کچھ زیادہ ہی سینسٹیو ہوئے ہیں, ہائپر سینسٹیو ہوئے ہیں. خیر اینی وے, وہ اس میں دیکھیں جب تک آپ کو شاک تھراپی کرنی پڑے گی, دیر از نو ادر وے. ایسا ہو نہیں سکتا. اینڈ آئی سے دس پرسنلی, آپ مثال کے طور پہ عامر صاحب آپ ایک نظام کے بینیفیشری ہونا ہے. میں آؤں جی میں کہوں اچھا عامر صاحب یہ کام ٹھیک نہیں ہے, ایسا یہ نظام ٹھیک نہیں ہے. آپ کہیں گے ٹھیک ہے سر بالکل آپ ایسا کریں, بس فائل پہ بنائیں, فائل موو کرتے ہیں اس کو ختم کرنے کے لیے. وہ فائل موو ہوتی رہے گی, میں چلا جاؤں گا, لیکن آپ پھر آخر میں آپ ہنسیں گے کہ یار یہ دیکھو اس کو, یہ آیا سائن کیا ہے, اس کو ذرا پکڑ لو, ہاں اس کو یہ آیا بڑا نظام ختم کرنے والا. دیٹ از یہ آپ کو یہ نظام جو ہے یہ شاک تھراپی جو ہمارا جو کولونیل ہینگ اوور ہے نا, بلکہ ہینگ اوور کیا کرنا چاہیے, بلکہ اس کو ہم نے مزید اسٹرینتھن کیا جو کولونیل انسٹیٹیوشنل اسٹرکچر تھا. اب جو ہمارے پاس بات یہ ہے کہ دیکھیں پوری دنیا دیکھ رہی ہے ہمیں, افغانستان کو بھی ڈائریکشن ہے. افغانستان میں طالبان کی رجیم کے باوجود بھی دے آر گوئنگ ان اے ڈائریکشن, ہر ملک میں ہے. ہم ایک زمانے میں پاکستان کے بارے میں یہ کہتے تھے کہ بھائی چلو یہ ایک وقتی مسئلہ ہے, کرائسس ہے, اس سے نکل آئیں گے, لیکن ہم نے اس کو اتنا پرماننٹلی اس کو انگرینڈ کیا اپنے سسٹم کے اندر. ابھی مجھے نہیں لگتا کہ ہمیں کہیں سے نکلتے ہوئے یا تو ریولوشن آئے کوئی بہت بڑا انقلاب, یا پھر جیسا آپ کا شاک تھراپی اتنی اسٹرانگ ہو کہ سسٹم کے اندر انجیکٹ کیا جائے اس کو. آئی ڈونٹ نو, مطلب دس از ریئلی. ہاں جی یہ انقلاب آئی ڈونٹ تھنک پاکستان نہیں آ سکتا. پاکستان بنگلہ دیش میں بھی آ گیا, ہمیں تو کچھ نہیں, پاکستان کے جو لوگ ہیں نا ان کا وہ مزاج جو ہے
وہ ایک کمبائنڈ کوئی ایک فیصلہ نہیں لے سکتے. اور پھر خیر ہم نے جو بات کی تھی کہ ہمارے اپنے بھی اوپر تو ایشوز ہیں لیکن نیچے بھی ایشوز ہیں, کلچرل ایشوز بہت زیادہ ہیں. ٹھیک ہے, تو صرف اوپر ہی وہ مسئلہ نہیں ہے, نیچے بھی ہے. جو ایک چائنیز کہاوت ہے نا, جو مچھلی ہے وہ سر سے سڑنی شروع ہو جاتی ہے, تو سر سے سڑ کے ہمارا درد بھی سڑ گیا ابھی. ہاں جی, تو اب اگر خیر وہ بہت سے ایشوز ہیں, وہ تو کلچرل ایشوز ہیں. اب یہاں پہ جو ہے سرکاری دفتروں میں یا کہیں بھی وہ دیکھیں, وہ ایک وہ چائنیز انجینئر کو بشام میں وہ جو آگ لگانے والے تھے لیکن وہ بچ گیا. وہ کیا ایشو تھا, وہ یہی کہہ رہا تھا کہ یار یہ کیا آپ نماز کی بریک لے کے جاتے ہو تو ایک گھنٹہ غائب ہو جاتے ہو. ٹھیک ہے, اب کہنے کو تو وہ صحیح بات ہے کہ یار یہ کون سی نماز ہے 1-1.5 گھنٹہ پڑھتے ہیں. سرکاری دفتروں میں جب پہلی دفعہ, پھر انہوں نے میرے جو آفیسر تھے انہوں نے منع کیا کہ یار یہ باتیں نہ پوچھا کرو. ٹھیک ہے, جمعے کا دن ہوتا ہے, ایک دن جمعے کا شروع میں جب میں جاب شروع کی, جمعے کا دن تھا, تو میں کسی کو ڈھونڈ رہا تھا اسٹاف میں, مجھے نہیں مل رہا تھا. اٹ واز آئی تھنک 11 o'clock, نماز 11:15. ہاں, تو میں سب سے پوچھا, وہ کہتا ہے جی وہ لگتا ہے وہ نماز کی تیاری کرنے گیا. میں نے کہا یار یہ تو ابھی 11 بج رہے, 11:15, یہ کون سی نماز کی تیاری ہے. اس کو میں پھر خیر anyway وہ جو میرے وہ سینئر تھے انہوں نے منع کیا, انہوں نے کہا یار یہ باتیں نہ کیا کرو ادھر. اور جو اب انوائرمنٹ ہے, اب تو بات پہ بلاسفیمی کا وہ مال رہتا ہے, آپ کو جلا دیں گے, کسی نے یہ پوچھنا نہیں ہے, بس اب یہاں پہ اعلان کر دیں کہ جی اس نے عامر صاحب نے بلاسفیمی کی ہے, سارے ڈنڈے اٹھا کے آ جائیں گے. ٹھیک, کسی نے پہلے یہ جو معاملہ تھا وہ پولیٹیکل ڈومین تک تھا, ریاست کا تھا اور ریاست کا سٹیزن کا. اب تو یہ ہمارے سوشل ایتھکس کے اندر پینیٹریٹ کر گیا, یعنی سوشلی ریپریشن اتنا بڑھ گیا نا کہ ہر کوئی ولنریبل ہے, کوئی بھی آپ پہ کوئی بھی الزام لگا سکتا ہے, مطلب نو ون از ٹو ڈیفینڈ یو. ریاست ان کے ساتھ کھڑا ہوتی ہے جو الزام لگاتا ہے. دیکھیں عامر بھائی, جب انصاف نہیں ہوگا نا, انصاف کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف آپ عدالتیں قائم کر دیں. دیکھیں جب یہ تفریق ہوگی نا کہ میں جو ہوں میرے لیے کوئی قانون نہیں ہے کیونکہ میں بااثر ہوں. عامر صاحب کے لیے اور دوسروں کے لیے قانون ہے. ٹھیک ہے, عامر صاحب اور دوسروں پہ میں FIR بھی کروا سکتا ہوں فون کروا کے, لیکن مجھ پہ FIR نہیں ہو سکتی, میں جو کچھ مرضی کروں. اب نظام کی بات کر رہے ہیں تو کس طرح ٹھیک ہوگا, اس میں گورنمنٹ کی رول کی بات کر رہے ہیں نا, گورنمنٹ کو کس چیز پہ خرچہ کرنا چاہیے, یہاں پہ بات آتی ہے نا. تو لیٹ می گیو یو این ایگزامپل. میں نے قانون کی مثال کیوں دی, اور یہ میں نے وہ آرٹیکل جو ڈان کے لیے لکھا تھا کلچر کے اس پہ, اور یہ پھر ہم نے کانفیسٹ میں ڈسکس کیا تھا. دیکھیں امیزون پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے, اس کی ویلیویشن 1.1 ٹریلین 1.2 ٹریلین ڈالرز ہے. ٹھیک ہے, اور ان کے پاس صرف کیش جو ہے, لاسٹ ٹائم جو میں نے چیک کیا تھا, امیزون کے پاس کیش جو ہے ان کے پاس پڑا ہوا ہے 168 اور 165 بلین ڈالرز. ہمارا تو یہاں پہ جو ہے 10 بلین ڈالر 12 پہ پہنچ جائے تو ہم بڑی چھلانگیں مارتے ہیں کہ ہم اسٹیبلٹی آ گئی نا. ٹھیک ہے, اچھا اس امیزون میں انہوں نے آبویسلی کچھ پاکستانی وہ تھے اکاؤنٹس تھے, یہاں سے ٹریڈرز تھے, انہوں نے اکاؤنٹس کھول کے دی, انہوں نے کہا کہ جی چلو گڈ ٹریڈ کر رہے ہیں. تو امیزون سے انہوں نے ٹریننگ وغیرہ وہ سب کچھ کر کے ٹریڈ شروع کی, اینڈ دے ور ٹریڈنگ فائن. پھر لیکن ایشو کیا آیا کہ انہوں نے فراڈ کرنا شروع کر دیا اپنا. ٹھیک ہے, ڈی این اے والا کہہ لے جو بھی کہہ لے. اچھا 1.5 لاکھ اکاؤنٹس تھے یہ امیزون نے 2 سال پہلے انہوں نے بند کر دیے. 1.5 لاکھ اکاؤنٹس. اور پاکستان اب انہوں نے اعلان نہیں کیا, اٹس ناٹ ان آفیشیل, لیکن ان آفیشیل پالیسی ہے کہ وہ پاکستان کے وہ جو باقی انٹرپرنورز ہیں یا باقی بزنس کرنے والے ہیں جو جن میں صحیح بھی ہوں گے ان کو بھی ڈسویٹ کرتے, ڈسکریج کرتے ہیں. نام تو خراب ہو گیا نا. اچھا اب گورنمنٹ کا کام کہاں پہ آتا ہے؟ گورنمنٹ کا کام یہ آتا ہے کہ اسے ایکٹیو ہونا چاہیے تھا. امیزون کو یہ جنہوں نے فراڈ کیا ہے, گورنمنٹ کو کہنا چاہیے تھا کہ جی آپ ہمیں بتائیں, ان کے نام بتائیں کون ہے, اور گورنمنٹ ان کو پکڑ کے جو ہے وہ کرتی, ان کے قانون کے مطابق ان کو کارروائی کرتی, دکھائے ڈیمانسٹریٹ کرے. تو امیزون والے آپ دیکھیں یہ چیزیں وہ بڑی نوٹس کرتے ہیں, وہ کہیں گے کہ یار یہ تو بڑے ایکٹیو ہیں اور یہ تو دے آر ٹیکنگ کیئر آف دس ایشو. تو امیزون آپ کو اور بھی بزنس دے گا کہ یار یہ گورنمنٹ تو یہ بڑی پرو ایکٹیو ہے اینڈ دے آر سیریس اباؤٹ بزنس. لیکن آج تک کبھی ان سے کسی نے پوچھا ہی نہیں, وہ جنہوں نے فراڈ کیا تھا. صحیح, پھر آپ دیکھ لیں اب UAE, پھر ٹرکی اور ساری دنیا میں پاکستانیوں کا جو ہے وہ کلچرل ایشوز اتنے ہیں کہ وہ کوئی ان کو پریفر نہیں کرتا. ٹھیک ہے, تو یہ چیزیں ہیں, یہ ایشوز ہیں. تربیت کی بات ہوگی. پھر گورننس سیکٹر میں یہ آتا ہے نا کہ آپ اتنے لوگ لاکھوں کی تعداد میں باہر جا رہے ہیں, تو یار ایک کلاس کا ہی اہتمام کر دیں کہ یار باہر جاتے ہوئے تھوڑے سے کیا آپ کو کچھ چیزوں کا خیال کرنا پڑے گا. صحیح ہے, کیا یہ نہیں کر سکتے؟
باہر جانے چھوڑے جو اپنے ملک میں دیکھیں. میں آپ کو کچھ دیر پہلے بھی بتا رہا تھا پوڈ کاسٹ سے پہلے, گلگت بلتستان میں ایک ٹورزم کا ایک بہت بہت زیادہ فلو ہے. ایسے ایسے لوگ آتے ہیں, نہ وہاں ٹہنی باقی ہے, نہ درخت باقی ہے, نہ وہ سڑکوں کا خیال رکھتے ہیں. کچرا بن رگے ہوئے ہیں, کوئی نہیں پھینکتا, باہر پھینکتے ہیں. کوئی بات کرو تو لوگ ہتھیاروں کے ساتھ آتے ہیں. لوگوں کے جو ہے AK-47 رائفل پکڑے گئے ہیں. تو کون کہاں ہے وہ, کون سی سیکیورٹی ہے, وہ کون سا نظام ہے, کون سے ریگولیشن ہے. تو یہ ہماری ایک اوور آل جو قومی سائیکی ہے نا, وہ بہت خراب ہو گیا. وی ہیو بیکم سو انرولی. بالکل. یہاں اس انرولی کراؤڈ کو سنبھالنے کے لیے بہت زیادہ میرے خیال میں ریڈیکل ٹرانسفارمیشن چاہیے. وہ تو مشکل ہے. اور وہ ریڈیکل ٹرانسفارمیشن جب تک آپ پہ قانون سب پہ لاگو نہیں ہوگا, جب اس طرح, اور سب پہ کا مطلب ہے جب آپ اوپر اور نیچے دونوں طرف لوگ پکڑے جائیں گے, تب لوگوں کو یہ وہ آئے گی کہ یار اب تو پاکستان میں قانون کی گرفت سے کوئی بھی نہیں بچ سکتا. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے, تو لوگ سبق سیکھیں گے. اب آپ نے جی بی کی بات کی نا, یہ کون سی اتنی بڑی بات ہے. جی بی پولیس کو کہیں, ساروں کی ویڈیوز موجود ہیں نا. کل رات کو میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا, وہ مارموٹ جو ہوتا ہے, وہ جانور بیچارہ, جی بیچارے کو پکڑ کے اس کو پکڑ کے پاؤں سے پکڑ کے کھینچ رہے, اور کبھی ادھر اور کبھی اس کو ڈنڈے مار رہے. تو یار ان کی شکلیں تو نظر آ رہی ہیں آپ کو, پکڑو ان کو. ٹھیک ہے. اسی طرح ابھی کچھ عرصے پہلے وہ چیری کے باغ میں انہوں نے ٹہنیاں توڑ کے اس سے چیری کھا رہے, سال سبحان اللہ الحمدللہ. تو یار یہ دیکھیں آپ ایک غلط کام کر رہے ہیں, اس پہ سبحان اللہ بھی کہہ رہے ہیں. یہ بات ہے نا کہ خود اگر گورنمنٹ چاہیے چھوٹے چھوٹے اسٹیپ سے ہاں جی کر کے بہتری لا سکتے ہیں. تو شاہد صاحب بہت شکریہ. مسئلے تو بہت زیادہ ہیں, بہت ایشوز ہیں. آئی ہوپ کہ کچھ حل نکل آئے, اور ہم اگر نہیں سدھریں گے تو مجھے نہیں لگتا ہمارا فیوچر بہتر ہے. ایز اے کنٹری, ایز اے نیشن سدھرنا بہت ضروری ہے. ہاں جی, وہ آگے ہی کافی, اب تو جس نازک موڑ پہ کھڑے ہیں وہ تو اب بہت ہی نازک ہے. وہ بہت نازک ہے, وہ کافی نازک واقعی نازک موڑ میں کھڑے ہیں یہاں سے. تو پہلے بھی نازک موڑ تھے, لیکن کوئی آ جاتا تھا, تھوڑے بہت پیسے دے دیتا تھا, کام چل جاتا. اب تو وہ جو پیسے دینے والے ان ساروں نے بھی جھنڈی کروا دیا. تو اب بہت ہی نازک موڑ ہے. لیکن اس نزاکت پہ کوئی خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں, لیکن کوئی وہ جو ایک وہ ہوتا ہے نا, سیمبلنس ہوتا ہے کہ یار وی آر سیریس اباؤٹ چینجنگ دس تھنگ. کوئی سیمبلنس نہیں ہے, کوئی وہ نہیں ہے. تو اللہ ہی خیر کرے, لیکن ڈس اپوائنٹمنٹ بڑی ہے. ڈساپوائنٹمنٹ. ہوپ کی چیزیں بہتر ہوں, پالیسی میکرز کو, گورنمنٹ کو, تمام اداروں کو, انسٹیٹیوشنز کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. ملک بچے گا, ریاست بچے گی, ہم سب بچیں گے. بہتر ملک ہوگا تو ہم سب کے لیے فائدہ ہے, نہیں تو آگے بہت برے حالات ہیں. بہت شکریہ. تھینک یو. تھینک یو جی, تھینک یو.